براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں کوئٹہ، جہاں ایڈیشنل چیف سیکریٹری ڈی آئی جی سی ٹی ڈی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ تمام اداروں نے ایجنسیوں سے جو ٹوٹل آئی بی ایس کنڈکٹ کیے ہیں، آئی بی اوز، تمام ایکشنز میں جو ٹیررسٹ ہیں، جو اسیسینیٹ ہوئے، مرڈر ہوئے، جو ہمارے پہ اٹیک کرتے رہے ہیں، جو اس ایکشنز میں جن کا ایلیمینیشن ہوئی، ان کی تعداد جو ہے وہ 730 سے اوپر ہے۔ اوور آل جو سویلین اور جو لا انفورسمنٹ کی کیجولٹیز ہوئی ہیں وہ اراؤنڈ 400 ہیں، جس میں سے 200 کے قریب جو ہیں وہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں جو اس اسکمشز اور وارز میں اور اٹیکس میں جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ اس سال اوور آل جو پچھلے 3 مہینوں میں ٹرینڈ ہے کیجولٹیز کا اور ٹیررسٹ انسیڈنٹس کا، وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ لاسٹ ایئر اگر آپ 2024 کے اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر کو دیکھیں تو اس میں وہ گراف اوپر کی طرف جا رہا تھا، اور میجر انسیڈنٹس جس میں ڈیتھ ہوئی یا کیجولٹیز ہوئیں وہ بہت زیادہ تھے۔ اس سال پچھلے 3 مہینے سے الحمدللہ تمام ہمارے اداروں کی کامیاب کارروائیوں کی وجہ سے وہ ٹرینڈ، بہت بڑا جو اقدام اس سال کا بڑا کامیاب اقدام رہا ہے، وہ ایک ادارے کا قیام ہے جس کا نام ہے PIFTAC، پروونشل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسیسمنٹ سینٹر۔ وہ ہمارا الحمدللہ پچھلے دسمبر کے مہینے سے فلی فنکشنل ہے، اور اب اس کو ہم ہر ضلع کے اندر اس کے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بھی جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا فیوژن ہے اس کو بنانے کے لیے جا رہے ہیں، اور ہماری امید ہے کہ بائی مارچ ہمارا تمام انٹیلیجنس کا اور تمام ہمارے ایکشنز جو ہیں وہ کوآرڈینیٹڈ ہوں گے۔ ایک اور بہت بڑا اعلان جو بھی چیف منسٹر صاحب نے ریسنٹلی کیا ہے وہ یہ ہے کہ پورا صوبہ اب 100% پولیسنگ ایریا ہے، اے ایریا ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی کراس انٹیلیجنس یا کراس جورسڈکشنل جو پرابلمز ہماری تھیں وہ نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیٹینشن سینٹرز کا قیام ہو چکا ہوا ہے، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے اندر جو 2 امینڈمنٹس ہیں وہ کی جا چکی ہوئی ہیں، اور اگلے 2 مہینے میں ہم فیس لیس کورٹس جو ہے پہلی دفعہ پاکستان میں ان کو بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور 2 مہینے میں لانچ ہم کر دیں گے۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک بہت بڑا آپریشن کیا، اور اس آپریشن کے اندر انہوں نے ایک ٹیررسٹ کو پکڑا۔ اس ٹیررسٹ کے بارے میں ڈی آئی جی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سارا آپریشن اور اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے، لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اس جو ٹیررسٹ تھا وہ سرکار کی تنخواہ بھی لیتا رہا، اسلام آباد سے بھی اس نے تعلیم حاصل کی، لاہور سے بھی اس نے تعلیم حاصل کی، لیکن انفارچونیٹلی وہ جو ٹیررسٹ ہیں اور BNM اور BLA کے ہتھے چڑھا، اور ان کے ساتھ مل کے وہ اسٹیٹ کے خلاف کارروائیوں میں انوالو رہا۔ اس کی ڈیٹیلز سر آپ کو بھی بتائیں گے۔ بہت شکریہ۔ اس میں پنجگور میں ایک ہمارا آپریشن ہوا جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ڈسٹرکٹ پولیس کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر، اور CTD کے ساتھ، جس میں ایک شخص پکڑا گیا جس کا نام ساجد ہے، ساجد احمد ایلیس، اس کا جو کور نیم ہے شاویز ہے، سن آف احمد۔ ہی از ریزیڈنٹ آف تربت۔ جیسے سر نے کہا کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہالپور سے اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے اس نے بیسکلی اپنا ماسٹرز کیا سوشیولوجی کے اندر۔ اس کے بعد زبیدہ جلال گورنمنٹ جو کالج ہے وہاں پہ 3 سال کانٹریکٹ پہ رہا، اس کے بعد یونیورسٹی آف تربت میں پڑھاتا رہا۔ وین ہی واز اپریہینڈیڈ، تو اس سے جو چیزیں اس کے ساتھ گاڑی میں ریکور ہوئیں اس میں RPG اور اس کے ساتھ 5 راکٹس ہیں، 2 M16 رائفلز ہیں، ان کے ساتھ 23 میگزینز ہیں اور 800 کے قریب راؤنڈز ہیں، 20 ہینڈ گرینیڈز ہیں اور 22 فیوزز ہیں اس کے ساتھ، 30 ڈیمولیشن چارجز جس کو ہم ایکسپلوسیوز کہتے ہیں، C4 کی پوری سلیبز وہ اس کے ساتھ ریکور ہوئی، ایک SP جیکٹ ریکور ہوئی، اس کے ریموٹ کنٹرول ریکور ہوئے، اس کے ساتھ 13 UBGL کے راؤنڈز ریکور ہوئے، کمپس ریکور ہوئی، ہیلمٹس ریکور ہوئے، اور 30 فٹ کے قریب ڈیٹونیٹنگ کارڈ ریکور اس سے ہوئی جو اس کی گاڑی میں تھی، جس کو یہ لے کے پنجگور سے تربت کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ ہی ہیز بین انوالوڈ ود BLF اور BLA کے ساتھ یہ رہا، اور ان کا جو شیئرنگ نیٹ ورک ہے اس کو مزید یہ کرتا رہا، جس میں تربت میں ڈفرینٹ مقامات کی ریکی شامل ہے، گوگل ارتھ کے اوپر مارک کر کے ہمارے ایک پڑوسی ملک میں موجود جو ان کا دوستین نامی ایک کمانڈر ہے اس کے ساتھ اس نے شیئر کی، جو اس کی چیزوں سے فورنزک سے ریکور بھی ہوئی ہیں، جس میں CTD کمپلیکس تربت شامل ہے، جس میں ایئرپورٹ تربت کو آنے جانے والے رستے شامل ہیں، جس میں انڈر کنسٹرکشن جو ہائی کورٹ ہے وہاں پر وہ شامل ہے، جو FC اور دوسرے لا انفورسمنٹ کے لوگ جو وہاں کام کرتے ہیں ان کی ریکی شامل ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کا جو انٹرسٹنگ چیز بارہا ہم آپ سے ذکر کرتے آ رہے ہیں، اور یہ فیکٹ ہر انٹیروگیشن کے ساتھ، کیونکہ اس کے ساتھ میں آپ کو 3 بچوں کا اور بھی بتاؤں گا آج، ایک چیز پرومیننٹلی جو سامنے آ رہی ہے وہ BYC کا رول ہے،
کہ ہر وہ بندہ یا بچہ یا جو فیسیلیٹیٹر اس وقت کر رہا ہے یا جس کو یہ شہری نیٹ ورک یا انٹیلیجنس نیٹ ورک یا ذریعہ یا باقی یہ سب کچھ کہتے ہیں، اس کا کہیں نہ کہیں سے لنک BYC کے ساتھ ضرور رہا ہے. ساجد احمد بھی BYC کے ساتھ رہا اور BYC کی جو لیڈرشپ تھی یا ہے ان کے ساتھ وہ مسلسل رابطے میں رہا اور ان کے چیزیں ان کے ساتھ نہ صرف شیئر کی بلکہ ان کے لیے جو سبورسو لٹریچر تھا اس کو لکھنے میں بھی شامل رہا، اس کو اپنی جو ڈفرینٹ سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں اس کے اوپر بھی چڑھاتا رہا اور ریکروٹمنٹ بھی کرتا رہا. اس کے اوپر موٹیویشن کے اوپر ہمیں جو بلاچ نامی ایک شخص ہے وہ BYC میں شامل ہوا، جلال ہے وہ BYC میں شامل ہوا، اس کے علاوہ حمل ہے وہ BYC میں شامل ہوا اور حمل بعد میں BLA اس نے پراپرلی جوائن بھی کر لی کہ وہ BLA کے اندر چلا گیا اور یہ اس کے ساتھ رابطے میں رہا. اس کے ساتھ مل کے یہ دوستین سے ملنے کے لیے ہمارے پڑوسی ملک میں بھی گیا ڈفرینٹ روٹس یوز کر کے. اور دوسری چیز جو ابھی تک سامنے آئی ہے جو ان کے موبائل کے فورنزک سے اور باقی چیزوں سے ملی ہے وہ جو ہمارا سمگلنگ کا سنباد گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں یا باقی اس میں بھی کافی سارا سامان ہے جو اس کے ساتھ آیا. ایون ٹو دا ایکسٹینٹ کچھ چیزیں شاید میں آپ کو ڈیٹیل میں نہ بتا سکوں، بہت سوفسٹیکیٹڈ ویپنس، بہت سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ جس میں نائٹ ویژن شامل ہیں اور اس طرح کی دوسری چیزیں شامل ہیں، وہ بھی اسی ضمیات کے تھرو ہی یہاں پہ لائی گئیں اور پھر وہ ڈفرینٹ جو ان کے لوگ تھے ان کو دیا گیا. اور ان کی جو اپنی رشتہ دار ہیں، بھابھی ہیں، شی ہیز آلسو بین پارٹ آف BYC اور ان کو ساتھ بٹھا کر ان کو لے کر ان کے متعلق ابھی تفتیش اور انکوائری ہم کر رہے ہیں. ان کے نام پر پھر گھر بھی لیا گیا، وہاں پہ یہ چیزیں ڈمپ بھی کی جاتی رہیں اور ڈمپ کر کے آگے لے کے جاتی رہی. جو بتانے کا اس میں بیسک پرپز ہے وہ ہم یہ دیکھیں کہ پڑھے لکھے لوگ جو اسی طریقے سے گورنمنٹ کے پے رول پہ بھی رہے، گورنمنٹ نے ان کو فائنانس بھی کیا اور وہ چیزوں کو کیا، ان کو سبورٹ کر کے اور اس کے تھرو پھر یہ ٹیچرز کا ہم نے پہلے پروفیسر صاحب کا دیکھا اور ابھی ان کو دیکھ رہے ہیں، اس کے تھرو پھر بہت سارے بچے، بہت سارے اسٹوڈنٹس، بہت سارے انوسنٹ مائنڈز جن کو ہم کہیں، جن کا بیسکلی ابھی تک اتنی سینس نہیں ہوتی کہ ہم نے کیا کرنا، ان کو ریکروٹ کر کے فرسٹ BYC بساک میں اس طریقے سے لے کر آنا، ان کو ان کی برین واشنگ کرنا اور اس کے بعد ان کو پھر تنظیم میں پراپرلی انڈکٹ کرنا اور انڈکٹ کر کے شہری نیٹ ورک جو ہے جس کو یہ شہری نیٹ ورک کہتے ہیں اس کے تھرو یہ باقی چیزیں آگے لے کے چلتے رہے. یہ تو ہمارا بات ہو گئی ساجد کی. اس کے علاوہ ہم نے 3 لوگ اور CTD نے گرفتار کیے ریسنٹلی جو ابھی ہم جن پہ FIR بھی ہم کر رہے ہیں. ایک بچہ ہے سرفراز، خاران کا رہنے والا ہے. وہ ہی واز ٹاسکڈ کہ پولیس کی ریکی کرے جب ہمارے قاسم شہید ہوئے اور اس کے بعد جو پولیس کی پولیو کی ڈیوٹیز چل رہی ہیں اس کو وہ ریکی کرے اور ریکی کر کے باقی شامل کرے. ہی از جسٹ 18 ایئرس آف ایج، 18 سال کا وہ بچہ ہے اور اس کو بھی پہلے BYC میں شامل کیا گیا. BYC کے ساتھ جو دھرنے اور جو باقی روڈ بلاکس اور جو چل رہا تھا اس میں اس کو کیا گیا، وہاں سے وہ پک ہوا اور اس کو انڈکٹ کرنے والا جو لڑکا ہے وہ جہاں زیب ہے. جہاں زیب وہ بھی ہماری ابھی کسٹڈی میں آ گیا ہوا ہے، اس کا ایلیس مہربان ہے. جہاں زیب نے اس کو انڈکٹ کیا. جہاں زیب ان اٹ سیلف 20 سال کا لڑکا ہے. جہاں زیب نہ صرف ریکیز میں انوالو رہا بلکہ ٹرانسپورٹیشن میں، جس میں وہ ایک دفعہ 6 لاکھ روپے ایکسٹارشن کے پیسے اس نے کوئٹہ سے لے کر پہنچائے، ایک دفعہ 10 لاکھ روپے پہنچائے، میڈیسنز لے کے اس نے پہنچائی. اور جہاں زیب بساک کا بیسیکلی ممبر رہا، بساک بسیمہ کا صدر بھی رہا. ابھی اس وقت وہ بساک بروری سرکل جو ہے ہمارا کوئٹہ کا اس کا ممبر ہے، اس کے ساتھ چل رہا تھا. اور بساک کے اسٹڈی سرکلز جو بیسک چیز بتانے والی آپ کو ہے. اور جہاں زیب نے وہ میں جہاں زیب نے پھر ایک اور بچے کو بھی انڈکٹ کیا، بیزن کو. وہ بھی 18 سال کا بچہ ہے. بیزن کا بھائی شفقت دیار کھٹکوچا میں جب اٹیک ہوا تھا لیویز کی اس کے اوپر اور اس کے بعد FC اور باقی جو ہمارے ادارے ان کے ساتھ فائرنگ ہوئی تو اس میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، مارا گیا تھا. بیزن اس کا بھائی ہے. اس کے بھائی سے ان کو کہ تمہارے بھائی نے ایک قربانی دی اور سب کچھ ہوا، اس کو انہوں نے انڈکٹ کیا.
انڈکٹ کر کے ان کے ذمہ یہی کام لگا کہ آپ نے صرف دیکھنا ہے کہ کون کون سے لوگ آ رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. بی وائی سی پہ فرسٹ انڈکٹ ہوا, بی وائی سی سے بی ایل اے میں گیا, اور جتنی بھی بچوں کی ریکی تھی یہاں آنا جانا, اور جہاں جہاں لا انفورسمنٹ کی موومنٹ ہے. اب بیزن بھی بیسیکلی بسیمہ سائڈ کا رہنے والا ہے, بٹ ابھی کوئٹہ کے اندر تھا. جہاں زیب بھی ابھی اسی سائڈ کا ہے مگر ابھی کوئٹہ کے اندر تھا. اور یہ سارے وہ لوگ ہیں, بچے ہیں جن کو سبورٹ کر کے, جن کے مائنڈس کو یوز کر کے ان کو دوسری طرف لے جایا گیا, اور ان کے ذمہ یہ چھوٹے چھوٹے کام لگائے گئے. جو بتانے کا بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ دیکھیں جو فتنہ ہندوستان ہے, یا جو باقی یہ لوگ کہتے ہیں جی بچوں کو ہم انڈکٹ نہیں کرتے, بچوں کو عورتوں کو ہم یوز نہیں کرتے, ہماری یہ پالیسی نہیں ہے. بٹ پے در پہ پچھلی پریس کانفرنس میں بھی آپ سے یہی بات ہوئی, آج بھی ہم اس کو ایویڈنس کے ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ بی وائی سی کے پلیٹ فارمس پہ کیا, اور بی وائی سی پھر انڈکٹ ہو کر ان بچوں کے تھرو یوز کر کے یہ آگے لے کے چل رہے ہیں. ہمیں ریسنٹلی ایک چیز کا اسی انویسٹیگیشن میں, انٹروگیشن میں ابھی جو چیز انکوائری میں ابھی سامنے آ رہی ہے کہ ایک پراپر نیٹ ورک یہاں پہ چلایا جا رہا ہے جو کہ کم عمر بچوں پہ منحصر ہے, کیونکہ ان کو اتنی چیکنگ نہیں ہوتی, چیزیں نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں بچے ہیں جا رہے ہیں اسکولز میں, کالجز میں, ان کے تھرو یہ ٹرانسپورٹیشن, پیسے کے ایکسٹورشن کا جو پیسہ ہے وہ پیسے کے تھرو بھی. گورنمنٹ کا آئی جی صاحب کا ڈائریکشنز جو ہمیں یہ بتانے کا اور کرنے کا یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس کو ہم ضرور بلائیں, ان کی نالج میں ہم یہ چیزیں لے کر آئیں کہ یہ آپ کے بچے اس طرف لے کے جا رہے ہیں. اور جیسے ابھی اے سی ایس صاحب نے کہا کہ جو اے ٹی ایم امینڈمنٹ ہوئی اس میں ریہیب سینٹر کوئٹہ کے اندر بنایا جا رہا ہے, کوئٹہ اور تربت کے اندر انٹرنمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر. پھر ان بچوں کو ہم ادھر لے کے جائیں تاکہ ان کی ریہیبلیٹیشن ہو سکے, کہ ہم یہ چیک کر سکیں کہ یہ کتنے سبورٹڈ مائنڈ ہے, اور ان کو ڈائلاگ کر کے, ان کی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کر کے, ان سے بات چیت کر کے, ان کے پیرنٹس کے ساتھ ملا کر, یہ سوسائٹی کے جو نوٹیبلز ہیں ان کے ساتھ ملا کر پھر ہم ان کو ایک بہتر شہری کے طور پر, ایک ذمہ دار شہری کے طور پر لے کے چلیں, اور ہم اس کو آگے چلیں. جو اس میں جہاں زیب ہے, جہاں زیب کا جو نوشکی اور خران والی سائٹ پر ایک دو روڈ بلاکس ہیں اس میں بھی انوالو رہا ہے, جس میں اس نے شرکت کی, اور بی وائی سی کی, اور مسنگ پرسنس سو کالڈ جس کی ہم بات کرتے ہیں ان کے دھرنوں میں, ان کی چیزوں میں پراپر آرگنائزڈ کر کے کہ کس کس کو ہم نے لے کر آنا ہے, سوشل میڈیا پہ کیا چیزیں چلانی ہیں, اور ان کو لے کے آگے ہی چلتے ہیں. اس کو آگے لے کے ضرور ہم چل رہے ہیں, اور جو اس میں اپڈیٹ ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ آپ کو ضرور بتائیں گے. یہ ہمارا ریڈ نوٹس سیل جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہوا ہے, جس میں پروسیکیوٹر جنرل بھی ہیں, سی ٹی ڈی والے بھی ہیں, ہوم ڈپارٹمنٹ بھی ہے. ریڈ نوٹس سیل نے لسٹس بھی بنوا لی ہیں. 100 سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں بھی کر رہے ہیں, پاکستان میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کر رہے ہیں, اسپانسر کر رہے ہیں, لابی کر رہے ہیں, پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ان کی لسٹیں بن چکی ہوئی ہیں. اس کو انٹرپول کو دینے کے لیے ضروری ہے کہ عدالت کا ایک آرڈر ضرور ہو. یہ نہیں ہے کہ حکومت کسی بھی بندے کا نام نہیں دے سکتی. حکومت نے اگر کسی کا ریڈ نوٹس نکالنا ہے تو پہلے عدالت میں جائے گی, چلان جمع کرائے گی, عدالت اس کے اوپر اس کو پی او ڈکلیئر کرے گی, اس کے بعد ہم منسٹری آف انٹیریئر کے تھرو ان کو لے کے جائیں گے. 100 سے زائد بندوں کی لسٹیں تیار ہیں, اور اس کے اوپر آپ کو بہت زیادہ کارروائی آئے گی. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی کو, خصوصی طور پہ چیف منسٹر صاحب نے اسپیشلی ان سب کو, جو لاسٹ سی ٹی اور ہارڈن اسٹیٹ کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں سب کو اپریشیٹ کیا ہے. اور اسی وجہ سے سی ٹی ڈی کو مزید انفورس کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومت مزید فنڈز کا بھی ارینج کر رہی ہے, فورٹیفیکیشن آف تھاناز کے لیے ارینج کر رہی ہے, نئی ایس این ایز بنائی جا رہی ہیں, اور اے ٹی ایف کی فورس کو بھی مزید امپاور کرنے کے لیے پوسٹیں جو ہیں وہ آپ اسی مہینے میں انشاءاللہ اپروو ہوں. ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران 730 انسداد دہشت گردی کے آپریشنز کیے گئے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ نے ایسا کہا اپنی بریفنگ میں. پورے بلوچستان میں پولیس کی عملداری موجود ہے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ نے ایسا کہا گزشتہ 3 ماہ میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہوئی ہے. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بلوچستان حکومت نے نیا ادارہ قائم کیا ہے. پنجگور میں سیکیورٹی فورسز نے اہم آپریشن کیا. ڈی آئی جی سی ٹی ڈی نے اپنی اس پریس کانفرنس میں ایسا کہا. پنجگور آپریشن سے متعلق انہوں نے مزید بریف کیا کہ اسی دوران ایک دہشت گرد کو گرفتار کیا ہے. دہشت گرد کے قبضے سے اسلحہ برآمد ہوا ہے, اور دہشت گرد ساجد احمد کالدم بی وائی سی سے منسلک رہا ہے. دہشت گرد ساجد اسلام آباد کی اسلامک یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہے. دہشت گرد پنجگور سے تربت کی طرف بھاری مقدار میں اسلحہ منتقل کر رہا تھا. ڈی آئی جی سی ٹی ڈی نے ایسا کہا ہے.
CTT نے مزید 3 دہشت گردوں کو بھی گرفتار کیا ہے۔ خاران سے ایک لڑکے سرفراز کو گرفتار کیا جو پولیس کی ریکی کرتا تھا۔ سرفراز کے سہولت کار جہاں زیب کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ تو کچھ اہم گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں اور اسی اہم گرفتاریوں کے تناظر میں یہ اہم پریس کانفرنس کی گئی ہے اور اس پریس کانفرنس میں کچھ اہم گفتگو بھی کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ ایک دہشت گرد بیزل کو بھی پکڑا گیا ہے۔ DIG CTT بلوچستان نے اہم پریس کانفرنس کی ہے، کچھ گرفتاریوں کے حوالے سے بات کی ہے، آپریشن کے حوالے سے بات کی ہے، بالخصوص پنجگور آپریشن سے متعلق بھی انہوں نے تفصیل سے بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گرد ساجد احمد کالعدم BYC سے منسلک رہا۔ دہشت گرد ساجد اسلام آباد کی اسلامک یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہے۔ پنجگور میں آپریشن کے دوران ایک دہشت گرد کو گرفتار کیا گیا۔ پنجگور میں سیکیورٹی فورسز نے اہم آپریشن کیا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بلوچستان حکومت نے نیا ادارہ قائم کیا ہے اور اسی پر بات کریں گے۔ احمد سعید مناز صاحب میں جوائن کر چکے ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ احمد صاحب، یقینی طور پر یہ پریس کانفرنس بڑی اہم ہے اور نہ صرف ایک گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے بلکہ جو تانے بانے جن سے جا کر ملتے ہیں وہ بھی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ کتنا اہم دیکھتے ہیں آپ اس تابڑ توڑ کارروائیوں کو دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کاؤنٹر ٹیررزم کے حساب سے جو آپریشن میں استحکام لانچ کیے ہے، اب اس کا ایکچولائزیشن کا وقت ہے اور جو جس طرح کے ڈیویڈنڈز ہمیں یا فوائد سامنے آ رہے ہیں یا اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں وہ خاصے خوش آئند ہیں۔ پاکستان اب مزید متحمل ٹیررزم کے حساب سے ہو نہیں سکتا اور اب تو بڑے واضح طور پر جو پاکستان کے اوپر جس طرح ٹیررزم کی ایک ویو لانچ کی گئی تھی انڈیا اور اس کی پڑوسی افغانستان کی جانب سے، اور جس طرح سے BLA اور BRA کو جو ہے BLF کو لبریشن فرنٹ کو بھی جس طرح سپورٹ مل رہی تھی، وہ تمام چیزیں دنیا کے سامنے ایکسپوز کر کے رکھی ہیں۔ اب ہماری جو بیسیکلی جو پروونشل لیول کے اوپر ہم انٹیلیجنس کی فیوژن کر رہے ہیں اور جو تھریٹ اسسمنٹ سینٹر بنایا گیا ہے PIFT ایکٹ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی بہترین ہے کیونکہ اس میں جو فیڈرل اور جو پروونشل لیول کے اوپر جتنی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اپنے ساری ریئل ٹائم میں انٹیلیجنس شیئر کرتی ہیں اور اس شیئرنگ کے بعد آپ اس کو ایک تھریٹ اسسمنٹ کرتے ہوئے آپریشن لانچ کرتے ہیں جو کہ نیشنل ایکشن پلان کو بیسیکلی ایکچولائز کرتا ہے۔ تو ابھی جو آج پکڑے جانے والے جو لوگ ہیں وہ مجھے حیرانگی ہے کہ ایسے لوگ کس طرح سے سیکورٹی کلیئرنس کر کے بغیر یا اس کے آپ کسی بھی کالج میں یا یونیورسٹی میں جا کے آپ پروفیسر لگ سکتے ہیں، جبکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کسی بھی سوسائٹی کو بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے دشمن مکاری کے ساتھ جو ہماری صفوں میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے لوگ جو ہیں انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں، اور مزید یہ کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہاں کے وہ خود آ کے اب بتاتے ہیں بیکاز ان کے سٹیکس بڑھ چکے، وہ بھی اب ان چیزوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی دی ہوئی انٹیلیجنس کی بیس کے اوپر یہ جو پروفیسر صاحب ہیں ساجد صاحب ان کو گرفتار کیا گیا اور ینگسٹر کو پکڑا گیا جو 18-20 سال اس کی عمر ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو ہمارا جو سوشل یا سوسائٹی کا فائبر ہے، جو فیملی کا فائبر ہے کہ جس میں پاکستان فخر کرتا ہے، اس کو بیسیکلی ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہاں ڈرائنگ روم کے اندر، ہمارے بیڈ رومز کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ چونکہ پاکستان ایک ریزیلینٹ قوم ہے پاکستانی جو ہیں، اور مزید یہ کہ اپنے آرم فورسز کے ساتھ ہیں، اور کب تک ہم ٹیررزم کو جو ہے وہ ہم اس کو برداشت کرتے رہیں گے، تو لہٰذا دس از دا ٹائم ٹو ایکٹ فاسٹ۔ تو اب تمام یہ جو PIFT ایکٹ ہے یا نیشنل لیول کے اوپر NIFT ایکٹ ہے، یہ ساری جو انٹیلیجنس جو ہے وہ کلیکٹیو جب ہوتی ہیں ان کو کولیٹ کیا جاتا ہے، اسسمنٹ کی جاتی ہے اور آپریشنز کیے جاتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد دیکھیں گے، بلکہ اب نتائج سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ بالکل یہی بات کہ اب تو نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ احمد صاحب، آپ کی اسی بات کو میں ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ بھی میں جوائن کر چکی ہوں، ان کی جانب لے کر چلتی ہوں۔ ڈاکٹر ماریہ صاحبہ، جیسے کہ احمد صاحب نے بات کی نا کہ اب تو ہم دیکھ رہے ہیں باقاعدہ نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں، تابڑ توڑ کارروائیاں ان کے خلاف جاری ہیں، کیسے دیکھتی ہیں آپ اسے؟ دیکھیں، یہ تابڑ توڑ کارروائیاں بہت ضروری ہیں کیونکہ آپ کو دہشت گردی کا صرف سامنا نہیں ہے، آپ کو ایک منظم دہشت گردی کا سامنا ہے جس کے پیچھے آپ کا دشمن جو ہے ایک مسلسل دہشت گردی کی لہر آپ کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ ظاہر ہے اس میں اس وقت آپ کی کاؤنٹر ٹیررزم فورسز کو جو ہے نہ صرف آپ نے سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام تک یہ بات پہنچانا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی عام جنگ نہیں آپ لڑ رہے ہیں، یہ محض دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں ہے، آپ کے اوپر ایک عسکری دہشت گردی عائد کی جا رہی ہے، اور وہ بھی اس میں افغانستان، ہندوستان اور باقی ممالک شامل ہیں۔ جی، اور ماریہ صاحبہ ساتھ ہی موجود ہے۔ احمد صاحب، ڈاکٹر ماریہ صاحبہ نے بات کی نا کہ یہ کوئی عام جنگ نہیں ہے، اس کا اسکوپ بہت بڑا ہے۔
یہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ نے ابھی اس پریس کانفرنس میں کہا احمد صاحب کہ گزشتہ ایک سال کے دوران 730 انسداد دہشت گردی کے آپریشنز کیے گئے. آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ یقینی طور پر اتنے بڑے پیمانے پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنا ہماری استعداد کی یقینی طور پر یہ تو سیکیورٹی اداروں کی بڑی کامیابی ہے؟ دیکھیے وہاں پہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ بیسیکلی اپنے آپ جو انہانسمنٹ انہوں نے کوپریشن کی ہے یا جتنے لیویز تھے فار ایگزامپل وہاں پر یا جتنے بھی ہمارے ایریا سے جو کیٹیگری بی ایریاز کہتے تھے ان سب کو ایریاز میں تبدیل کیا گیا. اب کوئی لیویز اس طرح کی نہیں ہے کہ جو انٹرینڈ ہو یا ان کے پاس ویپنز اس کے لحاظ سے نہ ہو, تو لہٰذا تمام فورسز جو ہیں پہلے صرف فوج یا افسی کیا کرتی تھی, تو اب لیویز بھی اسی قدر جو ہے فعال ہیں. یہی وجہ ہے کہ نمبر آف انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے, ون, اور یعنی کیپیسٹی کے حساب سے, اور سیکنڈلی جو وہاں کے لوکلز ہیں وہ جس طرح سے انٹیلیجنس فراہم کرتے ہیں کہ یہاں پر ان نون بندے ہیں یا ان کی مشکوک حرکات ہیں یا کوئی کرائے پہ رہ رہے ہیں تو خود لوگ آ کے بتاتے ہیں, تو اس کے اوپر دوسرا لمحہ سوچنے کا نہیں رکھا جاتا اور امیڈیٹلی اس پہ ایکٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ اس پہ حرکت کر کے ان کو جو ہے نیست و نابود کیا جاتا ہے یا ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ تمام ایسے وہ کہتے ہیں نا ہول آف اے نیشن رسپانس, جو بڑی کامن ایک فریز اب بن گیا ہے, تو ہول آف اے نیشن رسپانس اب جنریٹ ہونا شروع ہو چکا ہے الحمدللہ. یہی وجہ ہے کہ انڈیا کو آپ دیکھیں یا جس طرح سے افغانستان کی حالت دیکھیں وہ اس کا بوکھلاہٹ کے شکار ہیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنے میں وہ پیش ہیں, لیکن جب بھی وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں تو ہمارے اب کان آنکھ جو تمام ہمارے سننے کے دیکھنے کے ذرائع ہیں انٹیلیجنس کے حساب سے وہ خاصے ایکٹیو ہیں. اور سب سے اچھی بات کہ محلہ لیول کے اوپر کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں اور کسی بھی غیر ضروری بندے کو وہ اپنے اندر آنے نہیں دیتے. یہ بڑی درست بات ہے. ڈاکٹر مریم فاطمہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں, بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحبہ, مضموم مقاصد دیکھیں, مضموم عزائم دیکھیں ان کے کہ طلباء کے ذریعے تاوان کی رقم منتقل کرائی جاتی رہی, اپنے مضموم مقاصد کے لیے طلباء کا اساتذہ کا استعمال کرتے رہیں. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور ٹی وی چینل. یہ آج کی پریس کانفرنس جو ہے یہ تو صرف ایک ڈپکشن ہے, it's a manifestation and it is an expression of what is actually happening on ground for quite some time. اب آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح یہ ساجد عرف احمد شاویز ہیں, he was a student of Islamic University, سوشیولوجی میں ماسٹرز کیا ہوا ہے. اس سے پہلے بھی جو ہمارے پاس بہت اہم کچھ ایسے آپریشنز تھے جن کے اندر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز تھے, جس میں قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ پک کیا گیا اینڈ دیر ور پروفیسرز انوالوڈ ان دس. تو آپ یہ امیجن کریں کہ یہ ایک بہت زیادہ افسوسناک امر ہے کہ جو سوسائٹی کے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو استعمال کر رہی ہیں یہ ریڈیکل اور آئیڈیولوجیکل لائنس کے اوپر جو انسرجنٹ تنظیمیں ہیں, اور یہ بھی اس پروپیگینڈا کا شکار ہو جاتے ہیں جس کے پیچھے انڈیا ہے اور افغانستان کام کر رہا ہے. تو ابھی اس سے پہلے جو میرے پینلسٹ تھے جو کہ وہ ہول آف سوسائٹی کی اپروچ کی بات کر رہے تھے, تو وہ بہت اہم اس لیے ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایز اے سوسائٹی, ایز اے نیشن, اور اگر ہم کسی ایتھنک گروپ کے اوپر دیکھتے جس طرح بلوچ لوگ ہیں, تو دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اسٹیٹ جو ہے وہ فلی طور پر آپریشنل ہے, کوشاں ہیں ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ان کو جو ہے پازیٹیو انداز میں سیکورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے. پازیٹیو سیکورٹی کا پیراڈائم یہ ہے کہ اسٹیٹ ان کے لیے گورننس انسٹیٹیوشن, پالیسیز اور ہر طرح کے وہ فراہم کرنا چاہ رہے مواقع جس میں وہ ایک فلی ایک ایکول لیول کے اوپر پاکستان کے باقی تمام سٹیزنس کے ساتھ جو ہے لائف میں پروگریس کر سکیں. جی, اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی جو پریس کانفرنس تھی, اس سے ان کے جو مین سیدھا پوائنٹس تھے اس میں مجھے یہی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بیسیکلی یہ مینشن کرنا چاہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ایسے علاقوں میں جیسے کہ بلوچستان کی ٹرین ہے, جیسے کہ وہاں پہ ایک ایتھنک نیشنلزم ہے, اور وہاں پہ ہیومن انٹیلیجنس سورسز کے اوپر ریلائی کر کے انہوں نے بہت سارے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کیے ہیں. اور ینگ لوگ جو کہ چھوٹے بچے جو برین واش شو کیس کا شکار ہو رہے ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کا انتظام کیا ہے. تو بیسیکلی دا گورنمنٹ اینڈ دا کنٹری از ٹرائنگ اٹس لیول بیسٹ. اگر ہم پازیٹیو سیکورٹی کی کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہ لوگ تاکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ایک اہم حصہ بنے اور یہ ایلینیٹ نہ ہو اسٹیٹ سے, اور ان کے ہیومن رائٹس کی حفاظت بھی ہو. یو ناؤ انڈرسٹینڈ دیٹ پورا ہمارا ملک جو ہے کمپلیٹ ہولسم قسم کا رسپانس دے رہا ہے ٹیررزم کے لیے. درست بات ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر مریم فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, احمد سعید مناز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ساتھ حاصل تھا ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ کا. تو انتہائی اہم پریس کانفرنس کوئٹہ میں کی گئی ہے, اہم پریس کانفرنس ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ DIG CTD کی جانب سے, اور گزشتہ ایک سال کے دوران 730 انسداد دہشت گردی کے آپریشنز کیے گئے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ نے ایسا بریف کیا.